ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ وہ 10 کی 10 جو چیزیں ہیں ان سب کا تعلق انسان کی جسمانی صفائی سے ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے مونچھیں کاٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مونچھیں کاٹو، داڑھی کو معاف کرو۔ مونچھیں جو ہیں وہ بہت سارے طریقوں سے انسان کے لیے بدصورتی کا سبب ہیں۔ زیادہ مونچھیں جو بڑی ہیں وہ انسان کو بدصورت بنا دیتی ہیں۔ مونچھوں کی وجہ سے جو انسان کے ناک سے جو سیکریشنز ہیں وہ بھی اس جو مونچھوں میں آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک گندگی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس طرح جب بندہ کوئی مشروب پیتا ہے تو مونچھیں جو ہیں وہ مشروب میں ڈوب جاتی ہیں، تو ایسا مشروب جو ہے دوسروں کے لیے وہ کراہت والا بن جاتا ہے، کوئی دوسرا اس کو پینا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ مونچھیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے تمام انسانوں کے لیے، جن کو تمام انبیاء نے جن پر عمل کیا، تو تمام انبیاء جو ہیں اس پر عمل کرتے رہے، اور یہ انسان کی فطرت میں اس لیے بھی ہیں کہ انسان ان کو کرنے سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور بدصورتی سے بچتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ فطرت میں سے ہے وہ ہے داڑھی کا بڑھانا۔ تو پہلی بات یہ کافی زیادہ احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ داڑھی جو ہے اس کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، اور مونچھیں پست کرو، مونچھوں کو کٹواؤ۔ داڑھی جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بار بار حکم فرمایا، اور یہ ایسی سنت ہے جو فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کرو اور مونچھیں پست کرو۔ داڑھی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور انسان کے لیے اس میں بہت سارے سائنسی فوائد ہیں جو کہ ہمیں جن کا ادراک نہیں ہے۔ جو تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہے مسواک۔ انسان جو ہے جب کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کے دانتوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں۔ اگر مسواک نہیں کرتا تو ان جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ان پر بیکٹیریاز اٹیک کرتے ہیں، وہاں پر بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان خود بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور بظاہر اس کے جو دانت ہیں، چہرہ ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے باعث کراہت ہے۔ تو شریعت نے نہ صرف انسان کے اپنے فائدے کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، بلکہ معاشرے میں ایک ہم آہنگی، ایک خوبصورتی، ایک خوشگوار ماحول کو قائم رکھنے کے لیے صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو جو مسواک ہے وہ منہ کی صفائی کرتی ہے، اور مسواک میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں پر گراں قدر اس بات کا گراں ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ تو مسواک جو ہے بہت ضروری ہے، اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، جس سے انسان خود بچتا ہے، جس سے انسان کے منہ کی صفائی ہوتی ہے، انسان بیماریوں سے بچتا ہے، دوسرے لوگ اس کے منہ کی بدبو سے بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم دوسروں کو بھی اپنے جو بدبو ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ جو تیسری بات ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا، جو چوتھی بات ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران ناک میں مبالغہ سے پانی چڑھانے کی تاکید فرمائی، اور ناک کو صاف کرنے کی تاکید فرمائی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ناک وضو کے وقت ہی صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ان کو نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی ناک بہت زیادہ بہتی ہے، ان کو بار بار ناک کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ناک جو ہے اس کو صاف کرنا یہ بھی فطرت میں ہے، جو انسان کو بدصورتی سے بچاتا ہے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے ناخن تراشنا۔ اگر ناخن بڑے ہو جائیں تو یہ ہاتھوں کی بدصورتی ہے۔ اس کے علاوہ ناخن جو ہیں اگر بڑے ہو جائیں تو وہ ناخن وضو کے جو حصے ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ تو ناخن جو ہے وہ اگر بڑے ناخن ہیں تو انسان جو وضو کرتا ہے تو ناخن کی جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو ناخن کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن، مونچھیں، زیر جامہ بال، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہیں ان کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے، ان کو 40 دن کے اندر اندر تراش لینا چاہیے۔ جو چھٹی چیز ہے وہ انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا۔
انگلیوں کے جوڑ ہوں یا جسم کے باقی جوڑ ہوں، انگلیوں کے جوڑ جو ہیں وہ ان پہ سلوٹیں ہوتی ہیں، ان میں جو ہے نا جو سلوٹیں ہیں ان میں میل کچال وغیرہ پھنس جاتی ہے، اور اس میل کچال کے پھنسنے کے بعد انگلیوں کے جو جوڑ ہیں وہ بعض دفعہ خشک رہ جانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید سے دھونے کا حکم فرمایا کہ یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں کے علاوہ باقی انسانوں کے جو جوڑ ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے دھونا چاہیے، تاکہ وضو اور غسل کے دوران کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے اور اس طرح سے ہمارا وضو ناقص نہ ہو۔ جو ساتویں چیز ہے وہ ہے بغل کے بال اکھیڑنا۔ بغل کے بال اگر نہ اکھیڑے جائیں تو اس میں پسینہ آتا ہے اور اس میں گندگی جمع ہو جاتی ہے، اور ایک بدترین جو بدبو ہے وہ انسان سے آتی ہے، جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ صفائی کے لیے ایک ناقص کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی 40 دن کے اندر اندر تراش لینا چاہیے، کاٹ لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ آٹھویں جو چیز ہے وہ زیر ناف بال موڑنا۔ زیر ناف جو بال ہیں وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہ اگر زیر ناف بالوں کو تلف نہ کیا جائے، ان کو نہ صاف کیا جائے تو گندگی پیدا ہوتی ہے، غلاظتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تاکیداً حکم دیا ہے۔ جو 9th بات ہے وہ ہے پانی سے استنجا کرنا۔ استنجا جو ہے یہ بھی فطرت ہے۔ استنجے کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کاٹن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انسانی فطرت میں جو جس سے انسان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، جس سے انسان مطمئن ہوتا ہے، وہ ہے پانی کا استعمال کرنا۔ تو راوی کہتے ہیں جو 10ویں بات تھی وہ ان کو لگتا ہے جیسے کلی کرنا، تو کلی کرنا بھی فطرت میں سے ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے 4 تو اسی حدیث والی ہیں، جس میں ناہن تراشنا ہے، جس میں مونچھیں چھوٹی کرنی ہے، مونچھیں کاٹنا ہے، بغلوں کی بال صاف کرنے ہیں، اور زیر جامہ جو بال ہیں زیر ناف وہ بال صاف کرنے ہیں، اور ان میں جو 5ویں چیز ہے وہ ہے ختنہ کرنا۔ تو ختنہ جو ہے وہ اگر نہ کیا جائے تو وہ بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور جو انسان کے ذکر پر کے سرے پر چمڑی ہوتی ہے اس کو کاٹنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اس چمڑی میں بہت ساری غلاظت جمع ہو سکتی ہے اور وہ بیماریوں کا اور گندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ہم صفائی کا بہت زیادہ دھیان کریں، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صفائی کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔